بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کے آل پاک پر۔ سامعین اکرام، وظیفے تو آپ نے بہت سارے سنے ہوں گے اور وظیفے تو آپ نے بہت سارے کیے ہوں گے، لیکن سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو ایسا طاقتور، ایسا پاورفل، ایسا مجدد وظیفہ بتانے والے ہیں کہ جس وظیفے کو آپ حضرات صحیح طریقے سے صرف ایک مرتبہ کر لینا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ جی ہاں سامعین اکرام، یہ بزرگوں کا بتایا ہوا ایسا پاورفل، ایسا طاقتور، ایسا مجدد وظیفہ ہے۔ جو شخص اس وظیفے کو اپنی زندگی میں کر لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ سامعین اکرام کہتے ہیں، یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے، یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے، جس گھر میں اس وظیفے کو پڑھا جاتا ہے اس گھر سے فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے، تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، غربت ختم ہو جاتی ہے، قرض جیسی بلا بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس گھر میں رحمتوں برکتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے رزق ملنے کا بندے نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ سامعین اکرام، اگر آپ حضرات غیبی رزق چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی غیب سے مدد چاہتے ہیں، تو آپ حضرات اس وظیفے کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کو ہر وہ چیز مل جائے گی جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ سامعین اکرام، یہ وظیفہ تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو دن رات کام کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں رزق کی کمی رہتی ہے، رزق کی دقت ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسہ آتا ہے اور کدھر چلا جاتا ہے۔ وہ دن رات اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے گھر کے اخراجات پورے ہو جائیں، ان کے گھر کے خرچے پورے ہو جائیں۔ سامعین کرام، آپ حضرات لونگ کے اس باکمال وظیفے کو ایک مرتبہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہوں، چاہے ایک پریشانی ہو یا 1000 پریشانیاں ہوں، ساری کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور سامعین کرام، چاہے آپ کی وہ پریشانی رزق کے حوالے سے ہو، چاہے آپ کی وہ پریشانی کاروبار کے حوالے سے ہو، چاہے آپ کی وہ پریشانی رشتوں میں خلل کے حوالے سے ہو، چاہے آپ کی وہ پریشانی کاروبار میں بندشیں رکاوٹوں کے حوالے سے ہو، چاہے آپ کی وہ پریشانی اولاد نہ ہونے کے حوالے سے ہو یا اولاد ہو اور وہ نافرمان ہو اس حوالے سے ہو، آپ کی پریشانی جس طریقے کی بھی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، آپ اس کو ذہن میں رکھ کر اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کریں گے، آپ کو اس مقصد میں کامیابی مل جائے گی، آپ کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، آپ کے ادھورے کام پورے ہو جائیں گے۔ سامعین اکرام، یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سامعین اکرام، یہ سورہ مبارکہ اتنی برکت والی سورہ ہے، اتنی برکت والی سورہ ہے کہ اس کو پڑھ کر بندہ جو بھی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کو پڑھ کر اگر بندہ دولت مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دولت عطا فرما دیتا ہے، اگر اولاد مانگتا ہے تو اولاد عطا فرما دیتا ہے، اگر شہرت مانگتا ہے تو شہرت عطا فرما دیتا ہے، جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ دے دیتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ وظیفہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، بہت ہی چھوٹا وظیفہ ہے،
اس وظیفے کو پڑھنے میں آپ کو مشکل میں 5 یا 6 منٹ لگیں گے، لیکن یہ وظیفہ دکھنے میں تو چھوٹا ہے، دکھنے میں تو آسان ہے، لیکن اس کے فائدے اتنے بڑے ہیں کہ آپ حضرات شمار بھی نہیں کر سکتے اور ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اس وظیفے کو خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، بوڑھے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بچے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایک گھر میں اس وظیفے کو صرف ایک شخص پڑھ لے تو اس کا فائدہ اس کے تمام گھر والوں کو ہوگا۔ جی ہاں سامعین اکرام، ضروری نہیں ہے کہ اس وظیفے کو گھر کا ہر شخص کرے، ہر شخص اس وظیفے کو پڑھے۔ اگر صرف گھر کا ایک شخص بھی اس وظیفے کو پڑھ لے، اس وظیفے کو دل سے کر لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس گھر میں جتنے بھی لوگ رہنے والے ہوں گے ساروں کی روزی میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، اس گھر سے بیماریاں ختم ہوں گی، بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی کی غیبی مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ تو سامعین اکرام، دیر نہ کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف اور آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، دن میں پڑھنا ہے یا رات میں پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ حضرات اس وظیفے کو کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کے لیے کوئی دن مقرر نہیں اور دن میں اور رات میں جس وقت چاہیں اس وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے رات میں پڑھ لیں چاہے دن میں پڑھ لیں، جس وقت چاہیں اس وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، وقت کی بھی کوئی قید نہیں۔ لیکن آپ حضرات اس وظیفے کو باوضو ہو کر پڑھیں، پاک و صاف ہو کر پڑھیں، کیونکہ یہ قرآن مجید کی سورہ کا وظیفہ ہے اور قرآن مجید ناپاکی کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں۔ تو جب آپ حضرات اس وظیفے کو کرنے بیٹھیں تو سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، پاک و صاف ہو جائیں، اس کے بعد یہ وظیفہ کریں۔ تو جس دن آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھنے کا ارادہ کریں تو آپ حضرات کو پاک و صاف ہو جانا ہے، باوضو ہو جانا ہے اور پاک و صاف ہو کر باوضو ہو کر لونگ کے 2 دانے لینا ہے۔ لونگ کے 2 دانے لینے کے بعد آپ حضرات ایک تنہائی والی جگہ میں بیٹھ جائیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، جہاں آپ سے کوئی بات چیت نہ کر سکے۔ تو باوضو ہونے کے بعد، پاک و صاف ہونے کے بعد، 2 لونگ لینے کے بعد، تنہائی میں بیٹھنے کے بعد آپ کو اپنے دل میں، اپنے ذہن میں اپنا مقصد سوچ لینا ہے، جس وجہ سے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس کو اپنے دل و دماغ میں رکھ لینا ہے، پھر آپ یہ وظیفہ کریں۔ تو لونگ کے وہ دانے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور ان دونوں دانوں میں سے ایک اٹھا کر اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کر لینا ہے اور اپنی آنکھ بھی بند کر لینا ہے۔ بند کرنے کے بعد اس طریقے سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، جو نماز میں التحیات کے بعد پڑھی جاتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ایک مرتبہ میں آپ حضرات کو درود ابراہیمی پڑھ کر سنا دیتا ہوں، سماعت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ آپ کو درود ابراہیمی پڑھ لینی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ کو 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ اسم اعظم پڑھنا ہے، یا کریم یا کریم یا کریم۔ ہم نے تو صرف 3 مرتبہ پڑھا ہے،
لیکن آپ کو پورے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ کو 70 مرتبہ ہی اللہ رب العزت کا یہ اسم اعظم پڑھنا ہے، یا مالکو یا مالکو یا مالکو۔ اس طریقے سے آپ حضرات کو 70 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ اسم اعظم پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو 70 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ حضرات کو بہت آرام سے، بہت ٹھہر کر پڑھنا ہے، کوئی جلد بازی بالکل بھی نہیں کرنا ہے تاکہ غلطی نہ ہو جائے، معنی میں گڑبڑی نہ ہو جائے۔ آپ کو آرام سے پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ 70 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ 70 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو اپنی مٹھی کھول لینا ہے، لیکن اپنی آنکھیں بند ہی رکھنا ہے۔ مٹھی کھولنے کے بعد آپ کو اس لونگ کے دانے پر 3 مرتبہ پھونک مارنا ہے، یعنی 3 مرتبہ دم کر دینا ہے، اور 3 مرتبہ دم کرنے کے بعد آپ اپنی آنکھیں کھول لیں، اور آنکھیں کھولنے کے بعد آپ کو اس دانے کو اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے، اور مٹھی کو بند کر لینا ہے۔ مٹھی کو بند کرنے کے بعد دوسرے دانے کو اپنے ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کر لینا ہے، آنکھیں بھی بند کر لینا ہے، اور پھر اسی طریقے سے یہ وظیفہ اس لونگ پر پڑھنا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 70 مرتبہ یا کریمو یا کریمو یا کریمو پڑھنا ہے، اس کے بعد 70 مرتبہ ہی یا مالکو یا مالکو یا مالکو پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد پھر 70 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس دانے پر آپ کو پھونک مارنا ہے، اور پھونک مارنے کے بعد آپ کو وہاں سے اٹھ جانا ہے۔ آپ کو اپنی آنکھیں کھول لینا ہے۔ آنکھیں کھولنے کے بعد آپ کو وہ لونگ کے دانے اب کسی کپڑے میں باندھ لینا ہے، یا کسی چھوٹی ڈبی میں رکھ لینا ہے۔ رکھنے کے بعد آپ کو وہ لونگ کے دانے اپنے پیسوں میں رکھ دینا ہے۔ آپ اپنے سوٹ کیس میں بھی رکھ سکتے ہیں، الماری میں بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ جہاں آپ پیسے رکھتے ہوں اس جگہ آپ ان لونگ کے دانوں کو رکھ دیں۔ جیسے ہی آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر سے رزق کی بے برکتی ختم ہو جائے گی، آپ کے رزق میں برکت ہونے لگے گی، پیسوں میں برکت ہونے لگے گی، آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، ہر مصیبت دور ہو جائے گی، آپ بیماری سے شفا پا جاؤ گے، ہر پریشانی سے نجات پا جاؤ گے، ہر مشکل آسان ہو جائے گی، آپ کے رنج و غم مٹ جائیں گے، آپ چین و سکون کی زندگی گزار سکیں گے۔ تو سامعین کرام، میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔